اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغرامين المخجلين والعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ ہم لوگ مسلسل کئی جمعوں سے نہیں یاد 6 مہینے زیادہ ہو گئے شاید ہم لوگ شیطان کے حربوں کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ ہمیشہ مسائل یہ ہوتے گفتگو کے اندر اور زیادہ بات کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں لیکن مناسبتیں اجازت نہیں دیتی انشاءاللہ. لیکن موضوع بہت امپورٹنٹ ہے, پھر جیسے ہی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اسے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. لیکن کیونکہ یہ ایام ہمارے اور آپ کے آخری امام زمانہ سے متعلق ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے جو ہے وہ ہماری محبتوں کا تقاضا یہی ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے. تو انشاءاللہ آج کا جو خطبہ ہے وہ امام زمانہ کے متعلق ہے اور وہ بحث اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے اپنی چند تقاریر میں جو مختلف موقعوں پر مجھے موقع ملا میں نے کی اس میں عرض کیا تھا کہ امام زمانہ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں چند عنوانوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے وجود کی دلیل کہ وہ ہیں طول عمر رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ثبوت و دلیل کے ساتھ ہم مانیں. پھر اس کے بعد امام زمانہ ہم سے کیا چاہتے ہیں, ہم امام زمانہ سے کیا چاہتے ہیں, ہے نا. اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف ہم کنونس رہیں بلکہ ہم آنے والی نسلوں کو امام زمانہ کے وجود سے آگاہ اور آشنا کریں تاکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ ولایت اور امامت مستقل آگے بڑھتا رہے. تو اسی محور پہ چند لمحے آپ کے خدمت گفتگو کروں. بہت یونیک گفتگو ہے, شاید آپ نے کبھی سماعت کی اور میں آپ سوال کروں گا تو شاید آپ خود اپنے دل میں اس کا جواب سوچیے گا کیونکہ خطبہ اس میں آپ جواب تو دے نہیں سکتے لیکن اپنے ذہن میں بہرحال رکھیے گا تاکہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں. آپ نے آج تک ائمہ اطہار کے ناموں کو سنا ہے, ان کے القاب کو سنا ہے. آپ کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ امام زمانہ کے کتنے نام ہوں گے؟ امام زمانہ کے نام جو ہیں وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم امام زمانہ کو پہچانتے ہیں, میں ہم ان کے ناموں کو ہی نہیں جانتے. ابھی جتنے نام ان کے ہیں وہ نہیں جانتے. کتنے ہوں گے؟ 10 20 50 100 200 300 کتنے نام ہوں گے؟ امام زمانہ کے 509 نام ہیں. امام کتنے نام ہیں؟ 509 نیمز ہیں امام زمانہ کے. میرے پاس سارے لکھے ہوئے ہیں لیکن میرے پاس نہ تو اتنا وقت میں دامن میں گنجائش ہے اور نہ ہی موقع ہے. شاید پورا رمضان بھی اگر اس پہ پڑھوں تو وہ بھی کم پڑ جائے, اس کے بعد بھی پڑھتا رہوں تو بھی کم پڑ جائے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ نام کے پیچھے ایک لاجک ہے. ہر نام کے پیچھے ایک ریزن ہے اور نام میں نے آپ نے نہیں رکھے ہیں یا تو قرآن کی آیت سے ہیں یا امام معصوم کی روایت سے ہیں یا زیارتوں کے جملے ہیں جو ہمارے معصومین سے. یہ نام ایسے نہیں ہے کہ ہم نے رکھ دیے, نہیں, یہ نام سب کے سب جو ہیں وہ یا تو قرآن نے رکھے ہیں یا پھر جو ہے بقیت اللہ نام قرآن کا ہے. ایسے نام سارے آئیں گے. تو یہ نام یا تو قرآن نے اللہ نے رکھے ہیں یا رسول اللہ نے رکھے ہیں یا پھر ہمارے ائمہ اطہار نے رکھے ہیں جو زیارتوں میں یا الگ الگ روایتوں میں نقل کیے ہیں. تو لازمی ان ناموں کے پیچھے لاجک ایک سبب ہے, ایک اسباب ہیں, ایک اس کے پیچھے جو ہے میسج ہے. وہ میسج ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم امام زمانہ کو پہچانیں. اب آپ بتائیے کوئی آدمی جو ہے 10 نام جانتا ہے, اس کا مطلب وہ 509 میں سے 10 ہی جو ہے کی معرفت رکھتا, آگے کی معرفت نہیں رکھتا. اور جتنا اس کی معرفت بڑھتی چلے گی تب کلیم کرے گا میں امام جانتا ہوں.
اب ہماری عمر تو اتنی گزر گئی، اس کے بعد ہم ابھی امام زمانہ کے نام میں ابھی کسی بچے کو کھڑا کروں کہ بھائی 10 نام امام کے لے لو، شاید 10 نام نہ لے پائے، جبکہ روایت کے اندر کتنے 509 نام لکھے ہوئے ہیں، 500 نام لکھے ہوئے ہیں. ہم اب عمر بھر امام زمانہ پہ مجلس سننے کے بعد اگر یہ کلیم نہ کر پائیں کہ ہم نے امام زمانہ کے سارے نام سنے ہیں، یاد کرنا، سمجھنا، اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس پہ ڈسکشن کرنا بہت دور کی بات ہے. سب سننا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس خطبے میں اور اگلے خطبے میں جتنے میگزیمم ہو سکیں آپ خدمت میں بیان کروں، تاکہ آپ اس سے آشنا ہوں اور اس کے پیچھے کی لاجک کو ہم سمجھیں، اس کے پیچھے کی جو میسج ہے اسے سمجھیں. بہت یونیک بات آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ بہت میں آگے بھی بتا تب زیادہ لوگ آ جائیں، لیکن انشاءاللہ ریکارڈ ہوتا ہے تو سنیں. بہت اہم بات ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ آپ سے راضی ہوں تو ان کی معرفت، ان کی پہچان، ان کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. محبت بغیر پہچان کے نہیں آتی ہے. اور کیسے ہوتی ہے؟ ان کے فضائل و کمال سے آشنا. اور فضائل و کمال سے آشنا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان آشنا ہوتا ہے، جہاں وہ کمال نظر آتا ہے وہاں پر انسان کے دل میں وہ محبت جوش مارتی ہے، وہیں اس کی طرف اللہ کی رحمت برستی ہے. اب آپ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ یہ لقب میں ہر روز نماز میں لیتا ہوں، لیکن کبھی امام زمانہ کی طرف آپ کا ذہن نہیں جاتا. لیکن دیکھیے آج کے بعد سے جائے گا. اگر آپ یہاں آئیں تو یہ تحفہ لے کر جائیں. کیا ہے؟ امام کا ایک نام ہے ابا صالح. کیا نام ہے؟ ابا صالح، اے صالح لوگوں کے باپ، ہے نا. یہ سب سے یہ ابا صالح ہے نا. اس کے یہ کس نے دیا ہے؟ یہ نام کس نے دیا ہے؟ کہتے ہیں ابا صالح جو نام ہے یہ ہمارا آپ کے چھٹے دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اس کے دو اس کے بہت لاجک پوائنٹ سنیں. بہت کم وقت ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جتنا ممکن ہو سکتا دیتا ہوں. سنیے، ابا صالح نام کبھی یہ امام کا ہے کہ اذا ضللت عن الطریق فنادى یا ابا صالح، او یا ابا صالح، کیا یا ابا صالح ازشدونا الی طریق یرحمکم اللہ. کہتے ہیں امام کیا کہتے ہیں؟ جب کبھی تم صحرا میں گم ہو جاؤ، جب کبھی تم صحرا میں گم ہو جاؤ تو اپنے امام کو ابا صالح کے نام سے پکارو، وہ تمہیں دکھا دیں گے. یہ چھٹے امام کا یہاں پر یہ شعر لکھا ہوا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لقب کس نے دیا ہے؟ اچھا یہ نام تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا نماز سے کیا ریلیشن ہے؟ آپ جتنی مرتبہ اپنی نماز کے اندر السلام علیکم علی عباد اللہ الصالحین پڑھتے ہیں، عباد اللہ الصالحین میں یہ صالحین سے مراد امام زمانہ کے 313 انصار ہیں جن پہ آپ سلام بھیجتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا نام بھی اس میں ہو 313 میں نہ ہو، 1000 والے میں ہو، 10,000 والے میں ہو. فوج تو بہت بڑی ہے، کم نہیں ہے زینب فوج. دیکھیے ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہے کہ ہم امام کی فوج میں نہیں ہو پائیں. امام کی فوج میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ میں نہیں لوں گا. وہ گورنمنٹس وہ ہوتی ہیں جو کمزور ہوں، جو کہتی ہے پاس جو ہے وہ 5 لاکھ فوج ہی کو جو ہے وہ سرو کرنے کی گنجائش اس کے آگے نہیں ہے. نہیں، یہ امام زمانہ کیا نہیں ہے. امام زمانہ میں جو اپنی ایبیلٹی کو پروو کر دے گا امام زمانہ کا بسم اللہ. تو ان کے یہاں کمی نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے بھئی ہم نے پاس 500 پوسٹ نکالی، 300 پوسٹ نکالی، اس کے آگے نہیں ہے. نہیں، ہمیں اپنی ایبیلٹی کو، اگر آپ کو رات کی میری مجلس یاد ہے کیا عرض کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پروو کرنا ہے کہ مولا ہم مخلص ہیں آپ کے، ہم آپ کی فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر ہم نے اپنی اہلیت کو ثابت کر دیا تو امام کی طرف سے ریجیکشن کا امکان نہیں ہے. وہ نہیں کہتے کہ میں نہیں لوں گا کہ میرے پاس گنجائش نہیں. وہ تو کائنات کے مالک ہیں بھائی، وہ تو کائنات کے مالک، ان کا کہاں کمی ہوتی ہے. چھوٹی موٹی گورنمنٹ کے اندر لمٹس ہوتی ہیں، یہ تو پوری کائنات پہ حکمران ہے، بلکہ پوری کائنات بنی ہی ان کی محبت میں ہے. تو یہ ابا صالح جب بھی لیں کیا ہے؟ 2 اس کے لیے میسج. ایک، جب آپ السلام علیکم یا عباد اللہ صالحین کہیں تو اس سے آپ ذہن میں اپنے امام کے انصار کو لے کر آئیں. دوسرا، کبھی آپ گم جائیں صحرا میں مشکل ہو تو بہرحال یہ امام کے نام کو پکارنے کے لیے ایک سبب. یہ ابا صالح ایک بات. اس کے بعد اب دوسرا نام جو امام کا ہے وہ 2 نام ہیں، دونوں کی تشریح ایک ساتھ کر دوں تاکہ وقت کم لگے. ایک احمد اور ایک ہے ابن احمد. امام کے 2 اور نام ہیں، ایک ہے احمد، ایک ابن احمد. اب یہ ہم نے نہیں رکھے، قرآن سے. قرآن کے اندر کیا تو کہتے ہیں، قرآن کی یہ آیت جو آپ نے وَإِذَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بُنَيَّ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. یہ آیت قرآن کی جس کے اندر کیا ہے؟ خداوند عالم جناب عیسیٰ کا جو ہے وہ پیغام نقل کر رہا ہے. کیا نقل کر رہا ہے؟ کہ میرے بعد جو ہے جو نبی آنے والا ہے اس کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. وہ ان کا نام ہوگا احمد ہوگا.
کہتے ہیں جس طرح سے تمام انبیاء نے، بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، کہ جس طرح سے تمام انبیاء نے جناب رسالت مآب کے آنے کی گواہی دی ہے، ان کے آنے کا انتظار کیا ہے، اسی طرح تمام ائمہ اور انبیاء امام زمانہ کا بھی انتظار کرتے ہیں. اسی طرح ان کے آنے کی گواہی تمام ائمہ نے اور انبیاء نے دی ہے. اسی لیے جس طرح یہ قرآن میں یہ نام جو ہے رسالت مآب سے، اسی طرح یہ نام جو ہے کس کا بھی ہے؟ ہمارے امام زمانہ کا بھی ہے. دوسری اس کے لیے حدیث کیا ہے؟ دوسری حدیث جو ہے وہ ایک اور ہے، حل الیک یا ابن احمد سبیل فقل فتلقی. یہ ایک اور حدیث ہے کہ اے پسر احمد آیا بے سوئے تو راہی ہست کہ ملاقات شوی. یہ کہاں کا جملہ ہے؟ یہ دعائے ندبہ کا جملہ ہے. دعائے ندبہ کے اندر ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے احمد کے بیٹے کیا امکان ہے کہ ہم آپ سے ملاقات کر سکیں. تو یہ ابن احمد بھی اور احمد بھی دونوں قرآن اور دعائے ندبہ سے امام زمانہ کے سے نام ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور حدیث خاص، اس حدیث کے اندر جو ہے وہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا آخری زمانے میں ظہور کریں گے، اور وہ ظہور کرنے والوں کے دو نام ہوں گے، ایک ظاہر ایک چھپا ہوا. جو ظاہری نام ہوگا، ایک ظاہر نام ہوگا، ایک چھپا ہوا نام ہوگا. تو جو چھپا ہوا نام ہے وہ چھپا ہوا نام احمد ہے. ان کا چھپا ہوا نام کیا ہے؟ احمد ہے. تو یہ نام مولا کائنات نے بھی دیا، دعائے ندبہ کا بھی ہے اور قرآن کی آیت کا بھی ہے. تو یہ نام جو ہے ہمارے امام زمانہ کا نام بھی ہے، جس طرح یہ نام رسالت مآب کا نام بھی ہے. تو یہ ایک نام یہ. اب اس کے بعد ایک اور نام ہے، وہ اور بھی امام کی جو ہے عظمت کو واضح کرتا ہے. اس کا نام جو امام کا نام ہے جابر. یہ امام کا ایک نام ہے، کیا نام ہے؟ جابر. اب آپ کہتے ہیں جابر جبر سے بنا، نہیں، جابر جبران سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ جبران سے. جب کوئی چیز میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس کو کمپلیٹ کرنے والے کو جبران کہتے ہیں، ہے نا. جبران کیا ہے؟ کہ جہاں پر کوئی چیز مکمل نہ ہو اس کو تکمیل تک پہنچانے والے کو جبران کرنے والا یا جابر کہتے ہیں. کیونکہ کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، دنیا اپنے تکمیل سے دور ہوگی، امام زمانہ آ کر عدل و انصاف سے بھر سے اسے مکمل کر دیں گے. اسی لیے امام کا ایک نام کیا ہے؟ جابر ہے. یہ امام کا ایک ناموں میں سے نام ہے. کتنے نام ہیں میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ لیٹ آئے سن لیجیے ذرا. امام زمانہ کے آپ ملاقات، ہم نے امام زمانہ میں بہت پڑھا، بچپن سے مجلس سنتے آ رہے ہیں، ہمیں کو تو سب پتہ ہے امام کے بارے میں. تو میں نے ابھی پوچھا بھائی کتنے نام ہیں امام زمانہ کے؟ تو لوگ آپ سوچتے 10 20 50 60 ہوں گے. میں نے بتایا نہیں، میرے پاس 509 نام ہیں امام کے. کتنے نام ہیں؟ 509 نیم ہیں. وہ میں نے اور آپ نے نہیں رکھے ہیں. کس نے رکھے ہیں؟ یا تو اللہ نے نقل کیے ہیں، یا رسول اللہ نے روایتوں میں نقل کیے، ائمہ اطہار نے جو ہے زیارتوں میں اور مختلف جگہ پر بیان کیے ہیں، کہ جس میں عظمت امام زمانہ ظاہر ہوتی ہے. اب ہم جتنا اس میں اوپر غور کریں، جتنا زیادہ، یہ سب آپ کی خدمت میں ڈیٹیل سے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ایک نام کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک ریزننگ، ایک فضیلت امام زمانہ چھپی ہوئی ہے، تاکہ ہم ان کو اپنا خراج عقیدت پیش کر سکیں. اس کے بعد ایک نام اور کیا کہ ہوا سائر من نطرتک. امام کا ایک نام سائر ہے. کیا ہے؟ سے الف یہ رے. سائر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ سائر جو ہے جو خون ناحق کا انتقام لینے والے ہیں. سار اللہ جس سے بنا ہے وہی سائر. سائر کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ امام حسین، نہیں اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، سنیے. ہم اب تک یہی سمجھتے تھے کہ یہ کربلا کے جو ہے وہ مظلوموں کی جو ہے وہ فریاد اور ان کے ظلم کا بدلہ لیں گے. نہیں، اس روایت میں عجیب چیز لکھی کہ نہیں، جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پہ جو ظلم ہوا ہے سب کے جو ہے وہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ لیں گے. تو اس کا مطلب آدم سے لگا کے خاتم تک جتنے کے جو ہے وہ ظلم کرنے والے ہیں ان سب سے امام زمانہ انتقام لینے والے ہیں. یہ انتقام سائر سے جو امام کا ایک لقب ہے، اس کے پیچھے کیا ہے کہ آپ ظالموں سے بدلہ لینے والے ہیں. اب لازمی ہے میں اس میں اور ذرا توجہ کر دوں تو آپ کو اور ذرا سکون ہو جائے گا. وہ کیا ہے کہ دیکھیے امام عدل و انصاف قائم کریں گے. دونوں چیزوں کے بیچ میں ایک لاجک ہے، اسے سمجھیں. امام عدل و انصاف قائم کریں گے. عدل و انصاف اس وقت کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ ظلم کرنے والوں کو روک نہ دیں. تو عزیزان گرامی اس کا مفہوم کیا ہے کہ چاہے پرانے ظلم کرنے والے ہوں، چاہے آج جو ہے وہ جا کے مسجدوں میں پھٹ جانے والے ہوں، سب کی جو ہے وہ انتقام لینے کے لیے امام زمانہ جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کا سبب یہی ہے کیونکہ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہو سکتا، اور جب تک ظلم ختم نہیں ہوتا عدل کا امکان نہیں ہے. یہ اس کے بعد جو ہے وہ امام کا ایک اور لقب ہے، جس لقب کے اندر جو ہے ہم
امام سے دعا بھی کرتے ہیں. میرے پاس بہت سے دوسرے موضوع ہیں, اتفاق سے اسی میں سارا وقت نہ لگ جائے, مجبور ہوں میں اس کے اندر صرف 2 چیز سن لیجئے, کیونکہ مجھے ایک بہت دوسرے موضوع کی بہت گفتگو کرنی ہے, وہ بھی خاص موضوع امام کے سلسلے میں. کہتے ہیں کہ دوسرا جو یہ لقب جو ہے نا کہ تمام جو ہے وہ دشمنوں سے بدلانے والے ہیں, تو یہ خود دعائے ندبہ کا جملہ ہے. کہاں آیا ہے؟ این طالب بحول انبیاء و ابناء انبیاء. یہ دیکھیے جو کہا نا, صرف جو ہے وہ امام زمانہ صرف کربلا کے جو ہے وہ مقتولین کا جو ہے وہ انصاف نہیں کریں گے, بلکہ کیا ہے, این طالب بدخول الانبیاء و ابناء الانبیاء ابن طالب بدم مقتول بکربلا. یہ جملہ ہے کہ وہ کہاں ہے کہ جو تمام پیغمبر ان کے بیٹوں کے اوپر جو ظلم ہوا ان کے خون کا بدلہ لے, کہاں ہے وہ جو کربلا ہے وہ شہید ہونے والوں کے ظلم کا بدلہ لے. تو یہ ایک اور جو ہے. اس کے بعد امام کا ایک نام اور ہے, یہ 2 نام ایک ساتھ جمع کیے میں نے, کہتے کہ مہدی الامم و جامع الکلم. کیا ہے؟ مہدی الامم و جامع الکلم. یہ نام کیا ہے؟ اس کا مطلب مہدی الامم کہ جو پوری امت کی ہدایت گائیڈ ہے نا, ان کو راست دکھانے والے. دوسرا کیا؟ جامع الکلم, تمام کلاموں کو جمع کرنے والے. اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ نے جتنے صحیفے نازل کیے, جتنی کتابیں نازل کی, سب کے وارث امام ہیں. موسیٰ کا عصا بھی امام کے پاس ہے, توریت بھی امام کے پاس ہے, انجیل بھی امام کے پاس ہے, زبور بھی امام کے پاس ہے, قرآن بھی ہے, وہ تو خود بولتا قرآن ہے وہ تو خود بولتا قرآن ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ یہ جو تمام نام ہیں ان کے پیچھے کیا, اچھا اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ خود قرآن کی آیت عائشہ کہ خداوند عالم نے جو ہے یہ تمام جو ہے وہ صحیفوں کا انہیں وارث بنایا ہے. یہ وارث بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام کلاموں کو جمع کریں گے. تو آتے ہیں پوچھتے ہیں بھئی یہ کون سا کلام ہے نا, تو آپ توریت کہاں ہے, انجیل کہاں ہے, زبور کہاں ہے, اس میں لکھا کہاں ہے, اس میں محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو امام آ کے بتا دیں گے. جب بتا دیں گے بھئی اوریجنل توریت یہ پڑھ لو, یہ اوریجنل زبور یہ پڑھ لو, یہ اوریجنل انجیل ہے پڑھ لو. جب اوریجنل انجیل دیکھ لیں گے تو لازمی ہے کہ سب انسان اس طرف آ جائیں گے جو انجیل جس کی طرف بلا رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے, ایک اور آخری نام, ابھی آج کے لیے انشاءاللہ پھر وقت نہیں, کہتے ہیں وعد اللہ. امام کا ایک نام اور وقت کیا ہے؟ وعد اللہ. کہتے ہیں السلام علیک وعد اللہ الذی ضمنہ, سلام ہو آپ پر کہ جس کی جو ہے جس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. امام زمانہ ظہور کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے. جب اللہ نے کر رکھا ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا. تو یہ امام کا ایک لقب وعد اللہ بھی ہے. میں نے سارے نام بھی نہیں پڑھے, چند خالی اس کی توضیح پڑھی. انشاءاللہ پھر آپ خدمت میں جب موقع ہوگا تو آپ میں عرض کروں گا کہ یہ 509 ناموں میں سے جو ہے وہ سارے ناموں کی تشریح, ایسا نہیں کہ صرف نام لکھ دیے, بلکہ ہر نام کے پیچھے اس کا ریزن, معنی, اس کے ساتھ ساتھ کہاں سے وہ نام لیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے. تو انشاءاللہ جتنی دیر ہمارے پاس موقع ہوگا, رمضان آ جائے گا تو مشکل ہو جائے گی, پھر اب اس کا الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی جب تک موقع ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند نام ضرور آپ کو بتاؤں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر سکیں. جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی, جتنی محبت ہوگی اتنی برکت ہوگی, جتنی برکت ہوگی اتنا ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر پائیں گے. ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کامیاب ہو, جو بغیر محبت ائمہ کے ممکن نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا قلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے جو آستہ پہ پاک بیمار شفاء کامل عاجل عطا فرما, پریشان کو دور فرما دے, توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے بزرگ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہم اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کی نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے امام زمانہ اور امام زین العابدین کے صدقہ میں شاد بن فدوائے عبد بھائی بن محمد بھائی, بانو بن بنت کریم بھائی, امتیاز بھائی ابن ولی بھائی, غلام حسین ابن کمال بھائی, زوار حسین ابن غلام حسین, انصار ابن غلام حسین, اور وقار بھائی, جمنات بیماری شفاء کامل عاجل عطا فرما. گناہوں کو بخش دے, نس میں ہمیشہ آل محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. پلائیں جمنات اچھے رشتوں کی تلاش میں, اچھے رشتوں سے بہرور فرما. جمنات کسی پریشان کو دور فرما دے. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہم کو ان کے انصار و قاوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بارئ اجمعین فاطر السماوات والارضین پاک و منزہ پروردگار جس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار شر سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار بڑا بخش بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، ان نبیوں کا توزانی سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الہاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد واجل فرجہ واحشرنا معہم واہلک اعداءہم، جن کے ضرور سے دنیا دونوں انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. As we promised, we're going to inshallah discuss few things in English inshallah, then I come back in Urdu mode and again give more information about Imam Zamana. We normally discuss one subject for several weeks, then due to some special occasion we change our subject because demand of the special occasion. Now we are closest to the birthday of our Imam Zamana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So we have to prepare ourselves for that celebration and make ourselves as aware as possible about Imam Zamana so we can celebrate properly and also receive blessing from Imam Zamana alayhi salam. So in this case, today a very unique subject I choose for especially for Urdu listeners and also for English audience to give you a best information to keep in your mind. There are one special about the dua, supplications about Imam Zamana. There are three categories. Number one, they have several dua, they are related to Imam Zamana alayhi salam. We must know which duas are related to Imam Zamana alayhi salam. Number one, when we have to recite these dua. And number three, when we recite these dua, what benefit we receive. The whole book about it. So I just summarizing the book and giving you the name of the dua. Remember, at least our youth know which dua is related to Imam Zamana. If someone reciting the dua, we must understand this dua is related to Imam Zamana. So he must look into the message and relate to our Imam Zamana. If he is not looking into the message, he cannot reach to the Imam Zamana. So first I am going to count the name of the dua. I have the whole book. It's called Gohar-e-Yagana. It's a very detailed like the message in that, but I'm just quoting from another book which is more easier for understand for our youth. Let me go. Inshallah, count the name of the dua that are related to our Imam Zamana alayhi salam. I have another discussion which inshallah I postpone for next week, which is the sign of reappearance. There are three types of the sign: sure sign,
and some are sign, they are depend on the conditions, and some are just mentioned in different riwayat which are uncertain signs. So but today we have to just prepare ourselves for the Amale Nime Shaban, right? So we must know which dua is related to Imam Zaman. Number one, most common and famous dua is Dua Nudba. Dua Nudba is dua of Imam Zaman alayhi salam. Second, Dua Ahad is also about Imam Zamana. Dua Tawassul, this is also related to Imam Zamana. Third is Dua Faraj. Fourth is Dua Al Yasin. And fifth is Dua Allahumma Arifni Nafsaka, which I am going to read inshallah for you, the last dua. So these are the dua related to Imam Zaman. Remember, these are the dua, they are mentioned in different books, they are absolutely related to Imam Zaman alayhi salam, and talk about Imam Zamana and actually give us chance to connect to him. That's one message. Number two, when we have to recite this dua, when is good time? Number one, their Zaman means time of the recitation. Number one, Shab-e Juma, right? Number two, day of Juma. Number three, day of Ashura. Number four, Monday and like the Thursday. Then Shab-e Nime Shaban means night of 15 Shaban, right? Then and Nowruz, they are mentioned as the Nowruz. And next is whenever you are sad, when you need help, there is no like the time is like related to that. You can anytime when you said when you need help, you can call your Imam Zamana. He is going to come and help you out. This another this time is mentioned. And also every time someone recite the Masaib of Imam Hussain, he pray for Imam Zamana. And also whenever the sun is setting down, you have to pray for Imam Zamana. Eid al-Fitr, you have to pray for Imam Zamana. Then Eid al-Qurban. Again, these are the time they are mentioned when you have to supposed to remember your Imam of your time. Then what is the benefit we receive? When we offer these dua supplications, what benefit we are going to receive? Benefit are there. Allah going to hasten his reappearance. Make his appearance closer. Due to effect of our dua is needed for his reappearance. We have to do, means whenever there is a longer discussion, I cannot like go in detail because why? Because when we recite dua, we actually preparing ourselves, understanding the message and understanding the demand of the reappearance of Imam Zamana, what he wants from us. As much as we prepare ourselves, his reappearance is going to become closer. So this is one thing. Next is like Allah going to increase his bounty upon you. Ziyadi ni'mat. Allah going to increase his blessing upon you when you recite or do any supplication for Imam Zaman alayhi salam. Then we have to pay Ajr Risalat. This is the one way to pay the Ajr Risalat. Whatever our Prophet did for us, we have to pay back. The way to pay back to him is Ada Ajr Risalat. Then Amuzish Gunha, when you recite any dua for Imam Zamana, Allah going to forgive your sin. Allah going to forgive your sin. Then again, Imam Zamana going to look at the person who is reciting the dua. What is the benefit of reciting dua? When you call your Imam Zamana for help, he going to look at you, you are my follower, and you're going to receive help at the time and blessing from him. Then Allah increase your life. Anytime you recite any dua for Imam Zamana, Allah going to increase your life. Then Allah not only increase your life, if we die before his reappearance, Allah going to count us as a follower and helper of Imam Zamana alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. So number one, so as you are getting closer to birthday of Imam Zaman alayhi salam, you have to understand at least, go look into this. These all dua are available, their translation is available. I request my youth to go and look into these duas.org, one of the good source available right now. All the duas are there, and especially they are categorizing and putting all the dua in one category. So easy for you to look and find all the dua together. At least look some part of the dua and understand something. At least make yourself right. Be aware of life of Imam Zamana. Only possible when you are giving some time, and that's the only way. I give you easiest way to understand
the life of Imam Zamana through these supplications, through this dua, inshallah. If we have more time, I'm going to discuss more and give more detail about it. Let me just read one small dua for sake of Imam Zamana, so we can seek nearness to him. And I'm going to, inshallah, just read the translation in Urdu. Then next time, inshallah, if you get chance, or we get chance, inshallah, I will translate in English too. This is the two dua. Okay. ایک بار سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بڑی روایت ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں پڑھنے کا. اتنی بڑی روایتیں کہتے ہیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جب امام زمانہ غیبت میں چلے جائیں گے تو ہمارے ماننے والے ہی خود ان کے منکر ہو جائیں گے. دوستوں کی تو بات ہی دوسری ہے. خود ہمارے ماننے والے ہی ان کے منکر ہو جائیں گے. اور کتنے ہو جائیں گے؟ 2/3 منکر ہو جائیں گے. 66% ہوتا ہے، 2/3 منکر ہو جائیں گے. بولے تو راوی نے کہا کہ مولا یہ پوری روایت ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں، سوری، کہ کیا کروں پھر اس وقت میں، کیا کروں مولا؟ ایسی کنڈیشن اگر آ جائے گی تو مجھے بچنے کے امکان کیا ہیں؟ مولانا کا امکان یہ ہے بچنے کا کہ تم امام زمانہ کے ظہور کی دعا پڑھتے رہو، تو تمہارا ایمان مستحکم رہے گا. تم ان کو بھولو گے نہیں، تم ان کا انکار نہیں کرو گے، ان کے ماننے والوں میں سے رہو گے. تو یہ 2 دعائیں ہیں جن کا بہت بڑا ہے. کہتے ہیں یہ 2 دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اکثر پڑھا کرے. ایک کیا ہے جو میں نے پہ دعا کے امام کیا، اللہم عرف نفس کا. تو یہ 2 دعائیں چھوٹی چھوٹی ہیں، میں جلدی سے پڑھ کے اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں کہ وقت بڑھ گیا ہے، ظاہر سی گنجائش ہے. سنیں انشاءاللہ، پھر چند شعر آپ کی خدمت عرض کروں. کہتا ہے یہ دعا کیا ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. تو کہتے ہیں اس کے 2 فائدے ہیں. یہ دعا کے کیا فائدے ہیں کہ تو امام زمانہ کے ماننے والوں میں سے وہ قرار پائے گا یہ. اور دوسری چیز کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ زرارے نے عرض کیا کہ اگر میں زمانے تک زندہ رہوں تو اس زمانے غیبت میں مجھے کیا عمل خاص کرنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر اس وقت یہ دعا ہمیشہ پڑھنی لازم ہے. یہ لفظ امام نے استعمال کیا ہے. کیا ہے؟ اللہم عرف نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک. اللہم عرفنی نبی انک ان لم تعرفنی نبیک لم عارف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. آپ ٹرانسلیشن سن لیجئے کہ یا اللہ تو مجھے معرفت عطا فرما اپنی ذات کی، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے معرفت عطا نہ فرمائی اس ذات کی تو میں کبھی نہیں پہچان سکوں گا تیرے نبی کو. یا اللہ تو مجھے معرفت عطا فرما تیرے نبی کی، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے ان کی نبی کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں کبھی نہیں پہچان سکوں گا تیری حجت کو. یا اللہ تو مجھے معرفت فرما اپنے حجت کی، اس لیے کہ اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ فرمائی تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اپنے دین سے، گمراہ ہو جاؤں گا اپنے دین سے. اب اگر آپ نے یہ دعا پڑھ لی تو اس دعا کے ساتھ ایک لمحے میں آپ کو جو ہے حدیث سمجھ میں آ جائے گا. حدیث کیا ہے؟ من ماتا ولم یعرف، امام زمانہ نہیں، ماتا میتۃ الجاہلیہ. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حدیث بھی ہے اور دعا بھی، دونوں ساتھ میں ریلیٹ ہو گئے. میسج ایک ہی ہے کہ جس نے امام زمانہ کو نہیں پہچانا اسے دین ملا ہی نہیں. یہ ایک ہے. دوسری دعا کہتے ہیں اگر یہ انسان ہمیشہ جو ہے اس دعا جو ہے وہ ظہور مختصر ہے. یہ خاص مختصر دعا کیا ہے کہ دعا کو روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس کا پڑھنے والا اپنی زندگی میں امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہوگا. یہ چھوٹی سی دعا. کہتے ہیں اللہم انی اسألک ان تؤخر اجلی ولا تقبض روحی حتی ارنی سیدی و مولاي محمد بن الحسن القائم بامر اللہ صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ. یہ دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا اگر انسان اس کو ریگولر پڑھے گا تو مرنے سے پہلے امام زمانہ سے ملاقات کرے گا، ہے نا. کیا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو تاخیر کر دے میری موت میں اور نہ قبض فرما میری روح کو، تاکہ میں دیدار کر سکوں اپنے سردار اپنے مولا حضرت محمد ابن الحسن قائم امر خدا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہے قائم امر خدا، مالک زمانہ و زمان و خلیفۃ الرحمن کا